بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد۔ انسان کا گمراہی کی راہ پر چلنا اس کے دو اسباب ہیں، اور عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں یا ہمارے اعمال میں ہر طرح کی گمراہی صرف ایک چیز کی وجہ سے ہے۔ وہ دو چیزیں ایک سے ایک بڑھ کر ہیں۔ ایک چیز جس کی وجہ سے انسان سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے اور کبھی کبھی اتنا دور نکل جاتا ہے کہ اس کے لیے فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، کل ہم اس کی تلاوت سنیں گے، سورہ مریم کی آیت نمبر 59 ہے۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ غی کا معنی ہوتا ہے راستہ بھٹک جانا، گمراہی، یعنی وہ لوگ جن لوگوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی وہ راستہ بھٹک گئے۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، زمین میں دنیا میں جیسے وہ راستہ بھٹکے تو آخرت میں بھی وہ سیدھی راہ پا نہیں سکیں گے، یعنی جنت کی راہ نہیں پا سکیں گے، ناکام ہو جائیں گے۔ تو ہماری گمراہی کا ایک بڑا سبب ہے ہمارے نفس کے شر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، ہمارے ماں باپ، ہماری اولادیں، نسلیں، ہمارا مال و دولت، ہمارا جسم و جان سب آپ پر قربان ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ قربان جائیں ان پاک باز اور بلند و بالا، اعلیٰ، افضل و اعلیٰ اولا ان کی زندگی پر کہ وہ اپنے خطبہ میں یہ کہا کرتے تھے، نعوذ باللہ من شرور انفسنا، اے اللہ آپ کی پناہ طلب کرتے ہیں اپنے نفسوں کے شر سے۔ انسان اپنے نفس سے ہی گرتا ہے جب گرتا ہے۔ دوسرا سبب اس کو گرانے کا، اس کو گمراہ کرنے کا، وہ شیطان ہے۔ رمضان المبارک میں کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جب شیطان باندھے ہوئے ہیں تو پھر یہ گناہ کیوں ہو رہے ہوتے ہیں؟ تو شیاطین جو باندھے جاتے ہیں وہ بڑے بڑے شیاطین باندھے جاتے ہیں، چھوٹے شتونگڑے تو پھرتے رہتے ہیں، اور ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ چھوٹے چھوٹے شتونگڑے ہی کافی ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر اگر یہ چھوٹے شیاطین بھی قید کر دیے جائیں تو ہمارا اپنا نفس کافی ہے گمراہ کرنے کے لیے، اگر ہم اس کی پوری طرح سے پروٹیکشن اختیار نہ کریں۔ جہاں شیطان کی بات ہے تو شیطان نے آدم علیہ السلام کے مقابلے میں جب وہ عزت، احترام، بلندی آدم علیہ السلام کو ملی تو وہ یہ دیکھ نہیں سکا، اور اس نے حسد میں، بغض اور کینے کی انتہا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے بے ادبی کی، بدتمیزی کی، اور کچھ چیزیں اس نے کہیں۔ ان میں سے کچھ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں کیا، آیت نمبر 61، 62، 63 میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا، تو اس کے بعد جب شیطان نے انکار کیا تو کہنے لگا کہ ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، حسد بڑی عجیب چیز ہے، برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور حسد ایک ایسی آگ ہے، کبھی کبھی تربیت کرنے والا نبی بھی ہو اور نبی کی تربیت میں پرورش پانے والی اولاد ہو، حسد کبھی ان کو بھی اندھا کر کے رکھ دیتا ہے، بڑی بدترین چیز ہے۔ شیطان نے کہا کہ اے اللہ، یہ جو شخص ہے نا، کرمت علیہ، جسے آپ نے مجھ پر تکریم دی، لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر آپ مجھے تھوڑی مہلت دینا تو میں ان کی ذریت کو لأحتنکن، جڑ سے اکھاڑ دوں گا، یعنی ان کی بنیادیں ہی جو سیدھی راہ کی طرف جانے والی ہیں نا، ان کی بنیادیں ہی میں ساری نکال دوں گا، ختم کر دوں گا، اور ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ مختلف جگہوں پر مختلف الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ، بہکالو جس کو بہکانا تم نے، بِصَوْتِک، اپنی آواز کے ساتھ، میوزک، ساز، سارنگی، گانا بجانا، اور کچھ شیطان کی آوازیں وہ بھی ہیں جو بڑی ہی بندے کو سریلی معلوم ہوتی ہیں، اور وہ آوازیں ہیں غیبتوں کی، چغلیوں کی، آپ کے جو مخالف ہیں، جن کے لیے آپ کے دل میں کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی بغض چھپا ہوا ہے، جب اس کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو آپ کو جو تسکین ہوتی ہے ان آوازوں سے، یہ سب شیطانی آوازیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے مرضی ان آوازوں کے ساتھ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور تم اپنے پیادے، اپنے سوار چڑھا لاؤ ان بندوں پر، جتنا گمراہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہو کر لو، ان کو مال میں، اولاد میں شریک کر لو، ان کو وعدے دو، ان کو لمبی امیدیں دلاؤ، جو بھی کرو۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں کا، میرے بندے، تمہارا ان پر کوئی بس نہیں چلنے والا۔ یہ وہ بندے ہیں اگر تو شیطان کی راہ سے بچے رہیں گے تو انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس بات کی لاج رکھی، اور کچھ اللہ کے بندے ہیں ایسے ہیں وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، کہ ابلیس کا گمان ان پر سچ ثابت ہوا۔ اللہ اکبر، انہوں نے رب کی لاج نہیں رکھی بلکہ وہ جو ابلیس کی باتیں تھی اس پر چل پڑے۔ جب ہم یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں سیدھی راہ چاہیے۔ سیدھی راہ کہاں سے ملے گی؟ آج ہم نے ایک آیت سنی، سبحان اللہ، وہ آیت ہے سورہ اسراء کی آیت نمبر 9، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ جو قرآن ہے نا یہ ایسی راہ کی طرف چلاتا ہے جو بڑی مضبوط، بڑی قائم اور سیدھی ہے۔ اقوام میں دو چیزیں ہوتی ہیں،
ایک تو سیدھی ہوتی ہے بالکل کشادہ، اور دوسری یہ ہوتی ہے کہ وہ راہ بڑی مضبوط ہوتی ہے، وہ بڑا اسٹریٹ فارورڈ راستہ ہوتا ہے، بہت وسیع کشادہ ہوتا ہے، بہت پختہ اور بہت عیاں ہوتا ہے۔ قرآن اس چیز کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم شیطان کے اور اپنے نفسوں کے شر سے بچ جائیں تو اس کے لیے پہلے بنیاد باندھنا ہوگی۔ بنیاد کیا ہے؟ آیت نمبر 19 میں ہم نے سنا سورۃ الاسراء کی، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا۔ بنیاد یہ ہے کہ ہمارا مطمع نظر، ہمارا نصب العین، ہماری زندگی کا مقصد آخرت ہو، پھر اس آخرت کے لیے تیاری ہو، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اس کی خاص تیاری ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اپنی آخرت کو اپنے ذہن میں، اپنے دل و دماغ پہ آخرت کو سوار کر کے کوشش کرے گا، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اللہ کریم، اللہ شاکر علیم اس بندے کی کوششوں کی قدر کریں گے۔ اور اللہ جس بندے کی قدر کریں، کیا چاہیے؟ اللہ جس بندے کی کوششوں کی قدر کریں، لیکن یہ کوششیں ہوں گی کیسے؟ ہم نے ویسے تو بہت کچھ سنا ان دو صورتوں میں، سورۃ الکہف کا بیشتر حصہ سنا، اور ان میں خاص طور پر ان نوجوانوں کی باتیں ہم نے سنی جن کے نام پر، جن کی طرف ریفرنس کے ساتھ اس سورہ کا نام سورہ کہف رکھا گیا۔ اللہ اکبر، شاہانہ زندگی کو چھوڑا انہوں نے، شاہی خاندان کو چھوڑا، صرف ہدایت کے لیے، رشد و ہدایت کے لیے سب چھوڑ کر نکل آئے، زندگی کو چھوڑ دیا انہوں نے، آسائشوں والی، ان کو پتا تھا کہ پریشانی، غم اور مصیبت آئے گی، لیکن آگے۔ ہم جب سیدھی راہ پر چلنا چاہتے ہیں اور آخرت کی نیت رکھتے ہیں تو اس کی کچھ علامات ہوتی ہیں، اس کے لیے واقعی پھر کچھ کوشش کرنا ہوتی ہے۔ اس کوشش میں کہیں صبر ہوتا ہے جو بندے کو بالکل آگ کی طرح پکا کے رکھ دیتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے نا صبر، روشنی تو ہے لیکن حرارت اور تمازت والی، الصبر ضیاء، اور کبھی کبھی اس میں انسان کو نور بھی ملتا ہے، الصلاۃ نور، اور انسان وستعینوا بالصبر والصلاۃ، اسی روشنی میں، اسی حرارت و تمازت اور اسی ٹھنڈک کے ساتھ جب آگے بڑھتا ہے تو یہ مطلب ہے کہ اس نے آخرت کو پہچان لیا اور آخرت کی اس نے تیاری کی۔ انسان کی آخرت کی تیاری سے بھی لگتی ہے کہ انسان کے ہر قول سے، ہر فعل سے، اس کی ہر دوستی سے، اس کی ہر محبت سے، اس کے ہر عداوت سے، اس کے بغض سے، اس کے شب و روز سے، اس کے تعلقات اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، سب کیسے ہیں؟ اس سے پتہ چلے گا کہ بندہ کس کے لیے جی رہا ہے، آخرت کے لیے یا دنیا کے لیے۔ اور یہ سب سے زیادہ پتہ چلے گا مجھے خود کو، ہم سب کو اپنا پتہ سب سے پہلے چلے گا، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کا پتہ پہلے چل جاتا ہے۔ نہیں، اس بندے کی نیت آخرت کی نہیں ہے، اس بندے کی میں بڑی ریاکاری ہے، بہت ریاکاری ہے اس بندے میں، اس بندے کی باتیں بہت زیادہ خراب ہیں، اس بندے کا یہ۔ اللہ اکبر، آخرت کی نیت کس کی کتنی ہے یہ تو ہم صرف اپنے بارے میں جان سکتے ہیں۔ ہاں، کچھ ظاہری اعمال ہیں، ان ظاہری اعمال کی خطا میں کبھی پیچھے نیت صاف بھی ہوتی ہے، کبھی غلط بھی ہوتی ہے، ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ 4 چیزیں اگر بندہ ترک کر دے تو اسے 4 چیزوں کی توفیق مل جائے گی، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ لوگوں کے عیب کو ٹٹولنا اگر وہ ختم کر دے تو اللہ اسے اپنے عیوب کی اطلاع دے دیں گے کہ تاکہ وہ اپنے آپ کو صحیح کر سکے، اگر وہ نہیں کرے گا تو نہیں ہوگا۔ اگر ہم آخرت کی نیت کے ساتھ کوشش کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کیسی ہونی چاہیے؟ آئیے تھوڑی سی کوشش کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں بیان کی آیت نمبر 23 سے 39 تک۔ واللہ قرآن تو ایک ایک اس کی آیت، ایک ایک لفظ اس کا معجزہ ہے، ایک ایک آیت کو آیت کہا اس لیے گیا کہ معجزہ ہے۔ تھوڑا سا ہم گزرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہماری آخرت کی کوشش کیسی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 23 میں، آیت نمبر 23، 24 میں، 25 میں ایک چیز بیان کی، وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ یہ کر لیا ہے کہ تم لوگ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، توحید میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو گے۔ آج کا دور والدین کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کا دور نہیں ہے، آج کا دور والدین کو غلام اور لونڈی کی طرح ٹریٹ کرنے کا دور ہے، ماں سوائے چند ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق نصیب فرما دی۔ یاد رکھیں، انسان کو ہر غم بھول جاتا ہے، یہاں تک کہ شوہر اگر بیوی سے نالاں ہیں، بیوی شوہر سے نالاں ہیں تو یہ غم بھی مدت کے ساتھ، وقت کے ساتھ ساتھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اولاد کا غم اور پریشانی انسان کے لیے بڑی اس کو تکلیف پہنچانے والی ہوتی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر یہاں پر کیا اور کہا کہ دیکھو یہ وہ والدین ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک اس لیے کہا گیا کہ تمہیں انہوں نے اس وقت پالا جب تم چھوٹے تھے، پیدا ہوئے، اور خاص طور پر ماں نے جیسے تمہارے لیے قربانیاں دی ہیں، ماں نے جیسے تمہارے لیے اپنی نیندیں قربان کی ہیں، اپنا آرام قربان کیا ہے، ماں نے جیسے تمہارے لیے تمہارے سبحان اللہ تر اور ٹھنڈے بستر کو خود لیا،
اور تمہیں ہمیشہ اپنی آغوش میں رکھا کہ تمہیں نہ ٹھنڈی ہوا لگے نہ تمہیں گرمی لگے. تمہارے رونے پر ماں کے دل سے وہ ایک ہوک اٹھتی تھی کہ میرے بچے کو کیا ہوا، میری بچی کو کیا ہوا. والد، اس کی محبت تھوڑی سی الگ ہوتی ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے سارا کچھ کرتا ہے، اور اس میں ایک جفا بھی ہوتی ہے، ایک اس میں نرمی بھی ہوتی ہے. اس نے کمانا اور بچوں کو وہی جو ایک مردانگی سکھانا ہوتی ہے اور ان میں قوت پیدا کرنا ہوتی ہے، اس میں وہ اس طرح سے شاید محبت کا اظہار نہیں کر پاتا جیسے ماں کر پاتی ہے. لیکن دونوں کے بارے میں کہا کہ تم احسان کرو گے، اور جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں فلا تقل لہما اف، تو اف بھی نہیں کہو گے. اف کلمہ نہیں ہے، اف انداز بھی ہے، جیسچر بھی ہے. اف ایسا ہی ایک بات ہے کہ سب سے کم جو تکلیف دہ چیز ہے وہ بھی تم والدین کے ساتھ نہیں کرو گے، اور نہ ہی تم ان کو ڈانٹو گے، اور جب بھی بات کرو گے تو کرم والی بات کرو گے. یہاں پر یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا. قرآن کریم میں کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ بڑے فضائل بیان کیے والدین کے. لیکن محترم والدین، اللہ کے لیے جب اللہ نے آپ کو اتنی بڑائی دی، اتنی فضیلت دی، تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی دیکھیں کہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول نے کیا تعلیم دی ہے اپنی اولاد کے سلسلے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ والدین کو بلند مقام و مرتبہ دیا. والدین کچھ بھی کر لیں، والدین ظالم ہوں، والدین یہاں تک کہ مشرک بھی ہوں، حسن سلوک ختم نہیں ہوگا ان کے ساتھ. لیکن دو چیزیں ایسی ہیں اگر والدین کے ذہن میں یہ نہ رہیں تو انہوں نے اپنی اس نعمت کی جو اللہ نے ان کو اتنے بڑے مقام و مرتبہ کی صورت میں دی ہے، انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، اور ممکن ہے کہ اس کا انجام اچھا نہ ہو. ایک یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، صحیح بخاری مسلم وغیرہ میں حدیث ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین ہیں جو اس کو یہودی، مجوسی، نصرانی بناتے ہیں. کیا مطلب؟ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو پوری طرح ذمہ دار قرار دیا ہے کہ جب بچے کا بچپن آپ کے ہاتھ میں ہے، بچے کا شب و روز آپ کے ہاتھ میں ہے، اگر آپ کی وجہ سے بچے میں بے دینی آئی، آپ کی وجہ سے بچہ بے راہ روی کا شکار ہوا، آپ کی وجہ سے بچے نے اگر جھوٹ بولنا سیکھا، آپ کی وجہ سے بچے نے اگر غیبت چغلی سیکھی، آپ کی وجہ سے بچہ اگر بے نماز بنا، آپ کی وجہ سے بچے کے اندر کوئی ایسی بری عادات آئیں جیسے سموکنگ ہے، اس نے اپنے گھر میں بڑوں کو کرتے دیکھا، خود بھی وہ کرنا شروع کر دیا، تو جناب محترم والدین، آپ نے اپنے اس مقام و مرتبے کا خیال نہیں کیا. آپ کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا. نمبر ایک. نمبر دو، بہت ساری باتوں میں بہت بڑی بات، والدین اپنے اس مقام و مرتبہ کا کب شکر ادا نہیں کرتے؟ جب وہ اپنی اولاد کے درمیان عدل سے کام نہیں لیتے، ظلم کرتے ہیں، تب انہوں نے اپنے اس درجے کا، مقام و مرتبہ کا خیال نہیں رکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و رحمۃ للعالمین، ان کے پاس ایک والد تشریف لائے، ساتھ ان کا ایک بیٹا ہے. کہا کہ اللہ کے رسول اب گواہ ہو جائیے، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اب گواہ ہو جائیے، میں اپنے اس بیٹے کو جس کا نام نعمان ہے، میں اس بیٹے کو ایک غلام گفٹ کر رہا ہوں. آپ علیہ السلام نے پوچھا آپ کے اور بھی آپ کی اولاد ہے؟ کہا جی ہاں. کہا ان کو بھی یہ غلام آپ نے دیا ہے؟ کہا نہیں. تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا اشہد علی ظلم، میں ظلم پر گواہ نہیں بنوں گا. لا اکون شہیدا کما قال، میں ظلم پر گواہی نہیں دوں گا. محترم والدین، واللہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں آپ کبھی بھی عدل کا دامن نہ چھوڑیں. بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم عدل چھوڑ دیں. بیٹے بڑے قریب ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیٹوں کے نام پر جائیدادیں کر دیں اور بیٹیوں کو محروم کر دیں. اللہ کے لیے یہ نہ کریں، ورنہ آپ اپنے مقام و مرتبہ کی قدر نہیں کریں گے. اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو عدل کے ساتھ رکھیں. کسی ایک کو گفٹ دیں، سب کو اس طرح کا گفٹ دیں، سب کے ساتھ ایک جیسی چیز رکھیں. ایسا نہ ہو کہ بیٹیوں کے سلسلے میں سلوک اور ہو، بیٹوں کے سلسلے میں سلوک اور ہو، اور بیٹوں کے گھروں میں بہو جو ہے ان کے ساتھ سلوک اور ہو، اور اپنی بیٹی جو کسی اور کی بہو ہے اس کے ساتھ سلوک اور ہو. واللہ ظلم پر نہ جائیں، کبھی ظلم کی طرف نہ جائیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مقام و مرتبہ قدر دے دی وہ بہت بڑی ہے. آپ کے بچے اگر آپ کی یہ قدر کر لیں تو بھی ٹھیک، نہ بھی کریں تب بھی آپ کے مقام و مرتبہ میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اس سے سر منہ انحراف نہ کریں. اور بچوں کو بھی چاہیے، والدین یہ ہماری ریڈ لائن ہوتے ہیں. والدین کچھ بھی کر لیں کہہ لیں، وہ والدین رہیں گے، نہ یہ رشتے ٹوٹ سکتے ہیں. ہاں البتہ والدین کی باتوں کو اللہ کی نافرمانی میں نہیں ماننا. باقی ہر حال میں، ہر حال میں خیر ہی خیر، ہر حال میں برداشت کر لو، سہ لو، صبر کر لو،
لیکن حسن سلوک کبھی نہ چھوڑو، ادب و آداب نہ چھوڑو، تمیز نہ چھوڑو، اچھے مہذب انداز میں بات کرو۔ جب اس سے آگے نکلتے ہیں، یہ جو چند آیات ہیں نا، ان میں اللہ تعالیٰ نے ہماری پوری تربیت کر دی ہے، پوری تربیت، دنیا کی، آخرت کی، دین کی، اخلاق، آدمی کے اخلاق کی، آدمی کے مال کی، لین دین کی، رشتوں کی، نعتوں کی، سب کی تربیت ہے۔ ایک اس میں حکم یہ ہے۔ دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، ان المبذرین، آپ نے فرمایا ولا تبذر تبذیرا، کہ تم لوگ فضول خرچی نہ کرو۔ اسراف اور تبذیر سے قرآن کریم میں منع کیا گیا، اور یہ ایک ایسا عام گناہ ہے، ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تبذیر اور اسراف دونوں فضول خرچی ہوتی ہے، لیکن تبذیر کا معنی ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا، تھوڑا ہو یا زیادہ، یہ تبذیر ہے۔ فرمایا تبذیر نہ کرو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ جو تبذیر کرنے والے اور گناہ میں خرچ کرنے والے ہیں، شیطان کے بھائی ہیں۔ اسراف کیا ہوتا ہے؟ اسراف کا معنی یہ ہوتا ہے جائز چیز پر خرچ کرنا، لیکن ضرورت سے زائد خرچ کرنا۔ تو اس لیے تھوڑا سا ہم اپنے خرچوں کو بھی دیکھیں کہ کہاں کہاں پر ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا، دیکھو مومن بخیل نہیں ہوتا، بخل نہ کرو، اپنے ہاتھ کو، اپنے ہاتھوں کو باندھو نہیں اپنے گردن کے پیچھے۔ جب بندہ ایسے ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتا نا، تم خرچ کرنے کے معاملے میں ایسے نہ بنو، وہ خرچ کیا کرو، کرو گے اللہ تعالیٰ بہت دیں گے، اور نہ ہی تم ایسے کہ اسراف اور تبذیر میں چلے جاؤ، ایسا بھی نہ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، یہ جو فیملی پلاننگ ہے نا، یہ اس ڈر سے نہ کرو کہ بچے کم ہوں گے تو ہی ٹھیک ہے کھا سکیں گے، ورنہ کہاں سے کھائیں گے۔ تنگ دستی کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو، وہ قتل مشرکین کرتے تھے، خاص طور پر بیٹیوں کو بھی کرتے تھے، آج بھی لوگ قتل کرتے ہیں ابارشن کے ذریعے سے، بچوں کو کم رکھنے کے ذریعے سے، زیادہ بچے، گویا کہ ان کی جان جاتی ہے کہ زیادہ بچے نہیں ہونے چاہیے۔ واللہ بچے آپ کے جتنے زیادہ ہوں گے، آپ کی تربیت ہے، جتنی بھی دلیلیں دی جاتی ہیں بچوں کو کم کرنے کی، وہ ساری دلیلیں اصل میں وہ ان والدین کی اپنے نکمے پن اور ان کے مینجمنٹ کی کمیوں اور کوتاہیوں کی دلیلیں ہوتی ہیں۔ بچے ہیں آپ کے پاس، اور ویسے بھی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ فیملی پلاننگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندے کے کوئی 12-14 بچے ہوں، اب پلاننگ تو بنتی ہے نا، 2 بچے کاہے کی پلاننگ بھائی؟ ایک کلاس میں 2 بچے بیٹھے ہوئے سامنے، پلاننگ ہو رہی ہے۔ ہاں کلاس میں 100 بچے ہوں، پتہ چلے بھی کہ پلاننگ ہو رہی ہے، 2 بچوں کی ہم نے کیا پلاننگ کرنی ہے؟ اور اگر پلاننگ 2 بچوں کی ہی کرنی ہے، اگر 2 بچوں کی پلاننگ آپ کو 100 بچوں کی پلاننگ سے کفایت نہیں کرتی، تو آپ کی پلاننگ ہی کمزور ہے۔ تو پلاننگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچے زیادہ کرو، پھر پلاننگ کرو، پھر پتہ چلے گا کہ پلاننگ کیسے ہوتی ہے۔ تو ڈر کی وجہ سے، رزق کی، اس فقر کی ڈر کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، قریب نہ جاؤ، کیوں؟ ایسی چیزیں بھی نہ کرو جو زنا کے تمہیں قریب لے جائیں۔ اسلام نے اس کے بارے میں اتنی تعلیمات دیں، خواتین کے ساتھ علیحدگی اختیار نہیں کرنی، خواتین بہت لوچدار آواز میں بات نہیں کریں گی، تم لوگ محرم کے بغیر سفر نہیں کرو گی، خواتین سے یہ کہا گیا، دیور جیٹ وغیرہ اس کو موت قرار دیا گیا، ان سے پردہ، حجاب اور ان سے تنہائی اختیار نہ کرنا، یہ ساری چیزیں لازم قرار دے دی گئیں۔ پھر اس کے بعد وہ محرم اور غیر محرم کا فرق رکھا گیا، خاتون کا حجاب نقاب رکھا گیا، یہ ساری چیزیں کیوں؟ اگر ان میں سے کوئی بھی چیز ختم ہوگی تو وہ انسان کو زنا کے قریب لے جا سکتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اور تعلیمات تہس نہس کر کے رکھ دی ہمارے موبائلوں نے۔ واللہ بڑی بڑی پاک دامن خواتین اور بڑے بڑے ظاہری طور پر متقی دکھائی دینے والے لوگ برباد ہو گئے، اس بے حیائی میں اتنا ڈوبے، اتنا آگے گئے، دل سیاہ ہو گئے، دل سیاہ ہو گئے واللہ۔ وہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری حدود و قیود قائم کی تھیں کہ تم تاکہ زنا کی طرف نہ جا سکو، یہ زنا کا پورا کارخانہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا۔ اللہ کے لیے اس سے بچ جائیں، یہ ہمارا وہ نامہ اعمال ہے، دنیا میں بھی اگر کھل گیا نا، اللہ نہ کرے، دنیا میں بھی کھل گیا نا، رسوائی بہت ہے، آخرت کا معاملہ تو بہت سخت ہے۔ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں، اللہ نے فرمایا وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ برا راستہ ہے۔ اس کا اہل علم نے، مفسر نے لکھا، برا راستے کا مطلب یہ ہے اگر زنا کا راستہ کھلا تو یہ گھر تک پہنچ جائے گا، زنا کا راستہ کھلا تو پھر روک نہیں سکو گے، پھر اتنا بدترین ہے کہ یہ پورے معاشرے کو لپیٹ میں لے کر پھر بربادی اور تباہی کرے گا، اور کئی انسانوں پر وبال، آفتیں آتی ہی زنا کی وجہ سے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زنا لوگوں میں، جب فحاشی عام ہو جائے گی، یہاں تک کہ اعلانیہ کرنے لگیں گے،
الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا، تو ان لوگوں میں طاعون اور کینسر اور اس جیسی ایڈز جیسی بیماریاں پھیلیں گی، اور ایسی ایسی بیماریاں پھیلیں گی جن کا ان کے آباء و اجداد نے کبھی نام ہی نہیں سنا ہوگا۔ یہ برائی بدکاری کا نتیجہ ہے میرے بھائیوں۔ پاک دامن رکھو، یوسف کی سیرت پر چلو علیہ السلام، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی بھی جان کو قتل نہ کرو۔ مفسرین نے یہ بیان کیا، نکتہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ بھی زنا کا ذکر کیا اس کے آگے پیچھے کچھ مقامات پر قتل کا ذکر ضرور کیا ہے، اس لیے کہ زنا عام طور پر اکثر اوقات کسی نہ کسی قتل پر جا کے اس کا انجام ہوتا ہے دنیا میں۔ یا تو زنا کی وجہ سے لڑکا قتل ہوتا ہے یا لڑکی قتل ہوتی ہے، یا پھر کوئی تیسرا بندہ قتل ہوتا ہے، یا پھر ان کا ناجائز بچہ قتل ہوتا ہے۔ اور قتل کون کرتا ہے؟ خود یہی والدین جو کہ ناجائز اور حرامی، حرام کے رشتے پر ہوتے ہیں۔ قتل نہ کرو، لوگوں کو قتل نہ کرو۔ پھر کہا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ دیکھیں کچھ معاشرے کے لیول کے احکامات ہیں، یہ زنا اور قتل یہ سب کون کیا تھے؟ معاشرے کے لیول کے، امہ کے لیول کے، اور کچھ خاندانی لیول کی چیزیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ اگر تمہارے کوئی بھتیجے بانجے وغیرہ چھوٹے لوگ یا تمہارے چھوٹے بھائی بہنیں یتیم ہو گئے ہیں، والد ان کے فوت ہو چکے ہیں، تو ان کے مال کو کھاؤ نہیں، ہڑپ نہیں کرو، اس کی حفاظت کرو، امانت سمجھو۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، کمٹمنٹ کو پورا کرو، عہد پورے کرو اپنے۔ ان العہد کان مسئولا، تمہارے عہد اور کمٹمنٹس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اوف الکیل، اپنے ماپ تول کو جب اب تم وزن کرو تو اس کو پورا کرو۔ اس میں اہل علم نے یہ بھی لکھا جو تمہاری ذمہ داری ہو، جتنا تمہارا وقت ہے، تمہاری جاب کے جتنے آورز ہیں ان کو پورا کرو، اس میں کمی بیشی نہ کرو۔ اور ایک چیز وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کبھی کبھی بندہ پچھلی ساری چیزوں سے بچ جاتا ہے، اس میں آگے ڈوب جاتا ہے، اور خاص طور پہ مومن اور پریکٹسنگ لوگ۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، دیکھو جس چیز کا علم نہیں ہے نا اس کے پیچھے نہ پڑو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بات جب کرو یقین کے ساتھ کرو۔ جس چیز کا آپ کو علم یعنی یقینی علم نہیں ہے اس بات کو سن لو، آگے نہیں کرو، آگے نہیں کرو، تباہ کر دیا جاؤ گے، اعمال برباد کر لو گے، لوگوں کی عزتیں اچھالنے کے باعث بنو گے۔ بس سن لو اور اس کے بعد آگے نہ کرو۔ ایاکم والظن، یہ ہے علم۔ کہا کہ جس کا علم نہیں اس کے پیچھے نہ چلو۔ پیچھے چلنا کیسے ہوتا ہے؟ ایاکم والظن، تم بدگمانی سے باز آ جاؤ، تم باتیں پھیلانے سے باز آ جاؤ۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، ہر بات سنی سنائی کو آگے فارورڈ نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو لوگوں کا معاملہ ہو، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ایک کی بات سنو، تب تک زبان نہ کھولو، فیصلہ نہ کرو جب تک دوسرے کی بات بھی نہ سن لو۔ جب دوسرے کی بات بھی تسلی سے سن لو گے تمہیں پتہ چل جائے گا تم نے کیسے فیصلہ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد انسان کی پرسنل امپرومنٹ کے بارے میں فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، دیکھو زمین پر اکڑ کرنا چلو۔ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضِ، تم جتنا بھی اکڑ اور تکبر اپنے اندر پیدا کر لو، نہ تم اپنی اکڑ اور تکبر کے ساتھ زمین کو پھاڑ سکتے ہو۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، نہ تم پہاڑوں کی لمبائی ماپ سکتے ہو، ان کو سر کر سکتے ہو۔ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا، یہ ساری جو برائیاں بتائی گئی ہیں یہ آپ کے رب کی بڑی ناپسندیدہ ہیں، ان سے باز آ جاؤ۔ اور آخر میں وہی بات جو پہلے بھی کی گئی، وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ بڑی مختصر سی چیزیں تھیں، واللہ ان کو پکڑ لیجئے، دامن تھام لیجئے۔ اگر ہم ان کو پکڑ لیں گے معاشرہ بھی اچھا ہوگا، خاندان بھی اچھا ہوگا، فیملی بھی اچھی ہوگی، ہم خود بھی اچھے ہوں گے، امت بھی اچھی ہوگی۔ اور یہ ساری چیزیں آئیں گی کیسے؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ، آپ کو یہ ساری چیزیں پتہ چلیں گی اس علم کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم سے کہ ہم یہ ساری چیزیں سیکھیں، ہم یہ ساری چیزیں اپنائیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا حکم نازل کیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، جس میں یہ تنبیہ تھی کہ اے امت کے لوگو، تم لوگ عام امت نہیں ہو، بس تم لوگ کاپی پینسل اٹھاؤ، علم حاصل کرنا شروع کرو، اس لیے کہ تمہیں بہت بڑے بڑے احکامات دیے جانے والے ہیں، جس میں تمہاری دنیا کی بھی زندگی کی شان و شوکت ہے، عزت احترام ہے، اور آخرت بھی پھر تمہارے لیے ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، انجام بہترین اور آخرت کی بھلائی متقین کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں متقین میں شامل کر دیں، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کر دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے نفسوں کے شر سے بچا لیں، شیطان کے شر سے بچا لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کو قبول کرنے کی توفیق دے دیں۔
اللہ تعالیٰ ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دیں. اللہ تعالیٰ ہم کمزور بندوں سے درگزر کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے پردہ پوشی کریں. اللہ تعالیٰ ہم سے تجاوز کریں. اللہ تعالیٰ بس ہمیں ایسے ہی معاف کر دیں بغیر کسی سبب کے. فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا انك انت الغفور الرحیم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.